ایک ہوتی ہے چوری، ایک ہوتی ہے ڈاکہ. انہوں نے عدلیہ کی آزادی پہ ڈاکہ مارا ہے. اس حکومت کو رخصت کیا جائے کیونکہ ان کے پاس کوئی مینڈیٹ ہی نہیں. کرپشن کی اجازت دی گئی، آپ کرپشن کریں. جو چیف جسٹس ہے اس پہ بھی کوشچن اٹھ گیا ہے. 190 ملین پاؤنڈ آپ کو پتا ہے سپریم کورٹ میں پڑا ہے. وقاص صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کے پہلے کوشچن کو ایڈریس کرتا ہوں جو آپ نے کہا کہ آج القادر ٹرسٹ کیس میں 190 ملین پاؤنڈ میں کیا ہوا. ہوا یہ کہ ہم نے ایک اپلیکیشن ٹرائل کورٹ میں 265K کی فائل کی. جب نیب امینڈمنٹ کا ریویو ایکسیپٹ ہوا سپریم کورٹ سے تو اس نیب امینڈمنٹ آرڈیننس کے مطابق ہم نے 265K اپلیکیشن فائل کی القادر ٹرسٹ کا جو ٹرائل جج ہے. اور کلیم ہم نے یہ کیا کہ 265K کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی چارج گراؤنڈ لیس ہے تو اس میں ملزم کو عدالت کسی وقت بھی 265K یا جو نیچے عدالت 10 سال سے کم سزا ہوتی ہے وہاں اپلیکیشن 249A جوڈیشل مجسٹریٹ کے پاس دیتے ہیں تو وہ ایٹ اینی سٹیج اپلیکیشن سن کے اگر یہ سمجھتی ہے کہ یہ فوٹائل ایکسرسائز ہے ٹرائل کو چلانے کی اور یہ جو چارج ہے یہ گراؤنڈ لیس ہے تو وہ ملزم کو اپنے اس اپلیکیشن میں 265 میں کسی ٹائم بھی وہ ایکوٹ کر سکتی، باعزت بری کر سکتی ہے. دونوں عدالتوں کو یہ اختیار حاصل ہوتا ہے. اب وہ ہماری اپلیکیشن چونکہ عدالت نے وہ خارج کر دی، اس کے خلاف ہم نے 2 ریٹ پٹیشن کی، ایک بی بی بشرا عمران اور ایک عمران خان کی 2 ریٹ پٹیشن جو آج فکس تھی اس آرڈر کے خلاف جو ہماری 265 کی پٹیشن خارج ہوئی. آج وہ لگی اور آج بھی ہمارا ورژن اس ریٹ پٹیشن میں یہی تھا کہ چونکہ نیب امینڈمنٹ آرڈیننس کے بعد یہ جو چارج ہے ایکیوزڈ اس میں یہ چارج گراؤنڈ لیس ہے اور یہ فیوٹائل ایکسرسائز ہے، باعزت طور پہ دونوں ملزمان کو بری کیا جائے. عدالت نے پورے آرگومنٹ سنے، دونوں سپریم کورٹ کی وہ ججمنٹ بھی دیکھی جو مسٹر جسٹس بندیال صاحب اور اعجاز الاحسن صاحب کی رائٹنگ تھی. اس ججمنٹ میں یہ تھا کہ جو نیب آرڈیننس اس پی ڈی ایم کی حکومت نے پاس کیا تھا اس کو انہوں نے ختم کیا تھا. اس آرڈیننس کو لے کر ریویو میں فارمر چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا. تو جو ججمنٹ بھی دونوں پڑھی گئی اور یہ ریٹ پٹیشن میں جوریسڈکشن بھی بتائی گئی. لیکن عدالت کا یہ کہنا تھا کیونکہ ڈی بی میں کیس تھا، چیف جسٹس صاحب تھے اور میاں گل اورنگزیب صاحب جسٹس، ان کا یہ ورژن تھا کہ چونکہ ٹرائل کورٹ کی ججمنٹ ہم نے دیکھی ہے تو اس کے لاسٹ پورشن میں یہ لکھا ہے کہ وداؤٹ ٹچنگ دا میرٹس آف دا کیس، تو لہٰذا ہم اس کو اس طرح کرتے ہیں کہ یہ وہی ٹرائل کورٹ دوبارہ اس پہ میرٹ پہ فیصلہ کرے. جب تک میرٹ پہ فیصلہ نہیں کرتی ہم نہیں سن سکتے. لیکن ہمارا ورژن یہ ہے کہ یہ ریٹ جوریسڈکشن میں بھی ہائی کورٹ کا اختیار ہے کہ اگر کوئی نیچے ایسا ایرر ہے ججمنٹ کے اندر جو کہ 265K میں باعزت ایکوٹل نہیں کی گئی تو عدالت اس کو ایکوٹ کر سکتی. لا ویسے کلیئر ہے، ایکوٹل اس کی ہونی ہے. اور 190 ملین پاؤنڈ آپ کو پتا ہے سپریم کورٹ میں پڑا ہے. تو یہ ایک جھوٹا سا مقدمہ ہے، بالکل فیک فیبریکیٹڈ، جہاں پہ سائفر جیسے مقدمے ختم ہو گئے، جہاں پہ وقاص صاحب عدت جیسے مقدمے ختم ہو گئے. تو اس مقدمے کی کیا حیثیت ہے؟ ایک ہوتی ہے چوری، ایک ہوتی ہے ڈاکہ. انہوں نے عدلیہ کی آزادی پہ ڈاکہ مارا ہے. عدلیہ کی آزادی مینڈیٹڈ بائی دا کانسٹیٹیوشن ہے، پری ایمبل میں موجود ہے، آئین میں موجود ہے کہ عدلیہ آزاد ہو. اگر عدلیہ آزاد نہیں ہوگی تو پھر آپ کے ملک میں کسی کو آپ کے حق کے عدل کے فیصلے انصاف پہ نہیں ملیں گے. تو ہمارے جلسے کا مین مقصد یہ ہے کہ ہم نے اکٹھا ہونا ہے اور ہم نے فردر لائحہ عمل تیار کرنا ہے کہ ہم اس حکومت سے کس طریقے آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہمارا جو چوری شدہ مینڈیٹ ہے وہ واپس لیا جائے اور اس حکومت کو رخصت کیا جائے آئین اور قانون کے مطابق، کیونکہ ان کے پاس کوئی مینڈیٹ ہی نہیں ہے. کہ قاضی صاحب نے جو فیصلہ کر کے سونے پہ سہاگا کیا ہے کہ آرٹیکل 63A پہ جو کیا ہے کہ ججمنٹ کو ریورس کیا، جو بہت ایک اچھی ججمنٹ تھی جو کہ کرپشن کو روک رہی تھی. اس سے کرپشن کو بڑھایا گیا ہے، کرپشن کی اجازت دی گئی، آپ کرپشن کریں. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ اگر ایک پارٹی کی ڈائریکشن پر ووٹ نہیں دیں گے، پارلیمنٹ پارٹی کے ہیڈ کی ڈائریکشن پر ووٹ نہیں دیں گے تو آپ کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا. اب انہوں نے کہا کہ جی ووٹ بھی کاؤنٹ ہوگا اور پارٹی ہیڈ کی مرضی ہے کہ آپ کو ڈی سیٹ کرے یا نہ کرے، حالانکہ اس میں ڈی سیٹ کا لفظ تھا. اب تو بالکل انہوں نے یہ کیا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ جو پڑھا لکھا آدمی ہے، جو آئین کو جانتا ہے، جو قانون کو جانتا ہے، وہ تو اس ٹائم بہت پریشان ہے. اور یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو سوچنا چاہیے تھا کہ چند دن پہلے مسٹر جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور مسٹر جسٹس منیب اختر نے خط لکھا تھا کہ آپ فل کورٹ بلائیں. اب فل کورٹ نہ بلانا اور اس کے بعد جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلا کے وہ فیصلہ کر دینا تو وہ تو بڑا نامناسب سا ہے. آپ فل کورٹ بلاتے، ہماری 26ویں ترمیم ہم کو کلا نے بھی دی ہے، باروں نے دے دی ہے،
تو وہ کیوں نہیں بلائی 4 تاریخ کو؟ 4 تاریخ کو فل کورٹ کا نہ بلانا اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا جو چیف جسٹس ہے اس پہ بھی کویشچن اٹھ گیا ہے کہ بھائی آپ آزاد عدلیہ کی آزادی پر، ہم نہیں کہتے، ہم تو چیف جسٹس صاحب کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ تو ہم سے زیادہ آئین کو جانتے ہیں، آپ اس آئین کے کسٹوڈین بن کے بیٹھے ہیں، آپ اس آئین کو انٹرپریٹ کرتے ہیں، آپ کے آئین سے آپ کی آزادی جو کہ مینڈیٹڈ بائی دا کنسٹیٹیوشن ہے، جو کہ آزاد عدلیہ کا کنسیپٹ دیتی ہے کہ اگر عدلیہ آزاد نہیں ہوگی، معاشرے میں عدل نہیں ہوگا تو معاشرہ ڈیٹریک ہو جائے گا، اس آزادی کو 26 ترمیم کے ذریعے، ان کنسٹیٹیوشنل ترمیم کے ذریعے اس کو چھین لیا گیا ہے، اس پہ ڈھکا ہوا ہے۔ جو آئین کے بیسک سٹرکچر کے خلاف کوئی لیجسلیشن ہوگی تو وہ لیجسلیشن ختم ہو جائے گی۔ بہت بہت شکریہ نیاز اللہ نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔